السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 555 سورہ الاحزاب آیات 28 تا 34۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، چوتھے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دے دیتا ہوں کچھ فائدہ، واسرحکن سراحا جمیلا، اور چھوڑ دیتا ہوں تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ، پس بے شک اللہ تعالی نے تیار فرمایا ہے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو آئے تم میں سے واضح بے حیائی کے ساتھ، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دیا جائے گا دگنا عذاب، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو فرما برداری کرے تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم دیں گے اس کا اجر 2 مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کسی عام ایک عورت جیسی نہیں، ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، پس مت نرمی کرو بات کرنے میں، فیطمع الذی، طمع کر لے وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور کہو اچھی بات، وقرن فی بیوتکن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ زینت ظاہر کرو جاہلیت کی پہلی زینت ظاہر کرنے کی طرح، واقمن الصلاۃ، اور قائم کرتی رہو نماز، وآتین الزکاۃ، اور دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتی رہو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ انما یرید اللہ، بے شک جو اللہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، ہٹا دے تم سے گندگی، اہل البیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ پاک فرما دے تمہیں اچھی طرح پاک کرنا، وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت کی، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے باریک بین خبر رکھنے والے۔ غزوہ احزاب کی تفصیلات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔
اس کے بعد گفتگو کا روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے کچھ پہلوؤں کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ کئی ماہ تک رسول اللہ علیہ السلام کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے حضرت عروہ سے ایک دن فرمانے لگی، کئی چاند ایسے گزر جاتے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی چیز نہ بنتی اور کئی راتیں ہم فاقوں میں گزارتے، تو عروہ کہنے لگے خالہ پھر آپ لوگ کیسے گزارا کرتے؟ تو فرمایا کرتی تھی کہ کھجوریں اور پانی کے ساتھ ہم اہل بیت گزارا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن مسلسل کبھی سالن نہیں بنا تھا، یعنی ایک دن بن گیا، 2 دن بن گیا، زیادہ سے زیادہ 2 دن گندم کی روٹی پک گئی، تیسرے دن ہمارے گھر میں فاقہ لازمی آتا تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر مبارک کا حال ہے۔ لیکن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا کیا، اور حضور کی اپنی حیات طیبہ کا انداز ایسا تھا کہ آپ دعا کیا کرتے کہ اے میرے اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت کا فاقہ، جب کھانا ملے آپ کا شکر ادا کروں، جب فاقہ آ جائے تو پھر آپ کے آگے دستے سوال دراز کر کے روٹی کا سوال ہم کریں۔ یہ ایک اسلوب تھا حیات مبارکہ کا، وگرنہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن نہیں تھا کہ اگر میرے سرکار فرماتے یا اللہ یہ مدینے کے پہاڑوں کو میرے لیے سونے کا بنا دے، تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ نہ بناتے؟ لیکن آپ نے اسی زندگی کو، آج ان کے ساری والی زندگی کو پسند فرمایا۔ خیر یہ جو غزوہ احزاب کے بعد میں نے جو ہمارا گزشتہ سبق تھا آپ کو تفصیلات بتائی تھی کہ قریظہ والوں کا بہت بڑا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اللہ نے بڑی مدد فرما دی مسلمانوں کی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ جو مال آیا اس مال کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام مستحقین میں وہ مال تقسیم فرما دیا۔ اب اس مال کی تقسیم کا انداز ایسا تھا کہ انصار اور مہاجرین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کے خرچ کیا، حتیٰ کہ ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی اکانومی بڑی مضبوط ہو گئی۔ لیکن حضور کے اپنے گھر کے حالات وہی تھے جو میں نے پہلے عرض کیے، اور یہ بھی آپ کی ایک شان بے نیازی تھی۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، شاید میں نے پہلے کسی مجلس میں ذکر کیا ہو، کہ مدینہ شریف کے اندر حالات بڑے سخت تھے، فاقوں کی نوبت تھی، غربت تھی۔ تو ایسے میں بحرین کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مال بھجوایا۔ یہ فجر کی نماز کا وقت تھا، حضور اسی طرح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد نبوی شریف کے صحن میں مال اترنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب جماعت کا سلام پھیری تو مڑ کے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مالی مشکلات کو آسان فرما دیا ہے، بحرین سے تحفہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کر رہے ہیں۔ اعلان کروا دیا گیا مدینہ شریف میں کہ جتنے مستحق لوگ ہیں وہ آ کے اپنی بقدر ضرورت یہاں سے مال اٹھا کے لیتے جائیں۔ تقسیم کرتے کرتے ظہر کی نماز ہوگی، حضور گھر نہیں اس دن تشریف لے کے گئے، ظہر کی نماز پڑھائی پھر تقسیم کیا، عصر کی نماز ہوگی پھر تقسیم فرمایا، مغرب کی نماز ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام تک وہ مال سارے غریبوں میں تقسیم فرمانے کے بعد اپنا صافہ مبارک، اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور یہ جھاڑ کے کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، آج مدینے کے ہر گھر میں چولہا جلے گا لیکن محمد کے گھر میں آج بھی چولہا نہیں جلے گا، میرے اپنے گھر میں آج بھی کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضور وہ مال اپنے گھر نہیں لے کے گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے نیازی تھی۔ اب جب قریظہ غزوہ احزاب کے بعد وہ قریظہ والوں کا مال مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوا تو ظاہری بات ہے کہ جب مال آئے تو پھر اس کا اثر بھی نظر آتا ہے۔
اب چونکہ سارے گھرانے مدینہ کے امیر ہو گئے اور خواتین سب سے زیادہ اظہار کرتی ہیں دولت کا، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ ابھی ہم اپنا جائزہ اگر لیں پرسنل لائف کا، تو جتنے میں میرا خیال ہے ہماری خواتین کا ایک سوٹ بنتا ہے، ہم مردوں کے دو تین چار سوٹ بن جاتے ہیں اسی اماؤنٹ کے اندر۔ تو یہ خواتین کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میری زیب و آرائش سے، میری زینت سے، میرے زیورات سے معلوم ہو میرے دیکھنے والیوں کو کہ ہاں میں صاحب حیثیت ہوں۔ اب مدینہ پاک کی عورتوں کے اندر وہ امیری کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے، ان کا پہننا، ان کا کھانا پینا، ان کے آنے جانے کے انداز ہی بدل گئے۔ اب یہ جو میرے نبی کے حرم میں بیٹھی 9 بیویاں تھیں امہات المومنین، جن کو امت کی مائیں ہونے کا درجہ اور اعزاز حاصل تھا، ایک دن یہ ساری مل کے حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، سرکار اب تو مدینہ کا ہر گھر امیر ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں ابھی بھی 2 3 دن فاقے آتے ہیں، مہینہ فاقے آتے ہیں، تو لہذا مہربانی کیجئے ہمیں بھی یہ دنیا کی زیب و آرائش چاہیے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہم بھی عورتیں ہیں، کوئی ہمیں زیور دلا دیجئے، اچھے کپڑے ہمیں دلا دیجئے، ہمارا پہننا اچھا ہو، ہمارا کھانا پینا اچھا ہو، کوئی مہربانی فرمائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، واmitنی مسکینا، اللہ جس دن مجھے موت آئے مسکینی کی حالت میں آئے، اور قیامت والے دن اللہ مجھے مساکین میں ہی شامل فرما لینا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ حضور دنیا کی دولت سے محبت فرماتے؟ حضور ناراض ہو گئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کے عالم میں آپ نے اپنے گھر سے اعلان کر لیا۔ سورہ بقرہ میں یہ تفصیلات پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ حضور ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، فرمایا میں 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ ایسے گزر گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے جب یہ قرآن کریم کے مقامات نازل ہوئے جو آج ہمارے سبق کے لیے منتخب شدہ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف، اور بڑی پریشانی تھی صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بلکہ کچھ نے تو یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، دیکھا حضور غصے میں اندر بیٹھے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حضرت ابو بکر نے اپنا نام لیا، جی میں ابو بکر ہوں، اندر آنے کی اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں آ جاؤ، چونکہ آپ کی بیٹی بھی حضور کی بیوی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور عمر آیا ہے، اندر آنے کی اجازت؟ فرمایا ہاں آنے دو، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی رسول اللہ علیہ السلام کی بیوی محترمہ تھی۔ اب یہ دونوں صاحبین شیخین کریمین اندر تشریف لے گئے، دونوں بزرگ، دیکھا کہ حضور کی سبھی بیویاں بھی پریشان اردا گرد بیٹھی ہیں 9 کی 9، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں بڑی پریشانی کے عالم میں بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں حضور کو ہنساؤں، کسی طریقے کوئی بات ایسی کروں کہ حضور بڑے افسردہ سے بیٹھے ہیں، بڑی ایموشنل سے بیٹھے ہیں، میں کوئی بات ایسی کروں کہ حضور مسکرا دیں، تبسم فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور میرے گھر جو بیوی ہے نا، خارجہ کی بیٹی جو ہے، یعنی اپنی بیوی کا نام لیا، میرے گھر میں جو بیوی ہے نا وہ مجھے بھی بڑا تنگ کرتی ہے، خرچہ بڑا مانگتی ہے، پیسوں، میں نے تو ایک دن اس کی گردن پکڑ کے دبا دی۔ جب یہ لفظ حضرت عمر نے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی نکل گئی، آپ مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا عمر یہاں بھی یہی کچھ ہے، یہ آپ کی بیٹی بھی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہے، ابو بکر یہ آپ کی بیٹی بھی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہے، یہ میری بیویاں مجھے کہتی ہیں ہمیں دنیا کی زیب و آرائش چاہیے، میں محمد تو دنیا کی زیب و آرائش کو پسند نہیں کرتا، میں دنیا کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور آپ حکم فرمائیے، ہم اپنی اپنی بیٹیوں کا گلا دبا دیں، ان کی جرت کیسے ہو یہ آپ کو پریشان کریں، خرچے کی وجہ سے یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا میں 1 مہینہ گھر نہیں آؤں گا، آپ نے اعلان کر لی، اس کو اعلان کہتے ہیں کہ کوئی خامد ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے، میں نے گھر واپس نہیں آنا ہے، اس کو عربی میں اعلان کہتے ہیں۔ حضور نے اعلان فرما لیا، 29 دن گزرے تھے، یہ جب آیات نازل ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے ہیں،
अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आयशा ने एक जुमला यहाँ पे बोला, अर्ज करने लगी, हुजूर आपने तो फरमाया था कि मैं 1 महीना घर नहीं आऊंगा, आज तो अभी 29 दिन हुए हैं। जरा बात को डीप में जाके समझिए। इसका मतलब पता क्या है कि सरवरे कायनात की जुदाई में हजरत आयशा ने उंगलियों पे गिन गिन के वो दिन गुजारे थे। ये प्रिंटेड कैलेंडरों का जमाना नहीं था, ये जेब में मोबाइल है जिससे हम तारीख चेक कर लेते हैं वो नहीं था, हमारे हाथ पे घड़ी है जिससे हम तारीख को चेक कर लेते हैं, घड़ियों का दौर नहीं था। आप अंदाजा कीजिए कि हजरत आयशा को रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जुदाई कितनी गिरां गुजरती थी कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा उंगलियों के पोरों पे गिनती थी, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। अर्ज करने लगी, हुजूर आप तो कहते थे मैं महीना घर नहीं आऊंगा, अभी आज 29 दिन हुए हैं। तो सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे, आयशा कभी कभी महीना 29 दिन का भी हो जाता है। और मुहद्दिसीन ने इस के ज़िमन में लिखा है कि वाकयातन वो महीना 29 का ही हो गया था, अगले दिन नया चांद चढ़ गया था। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात को इकट्ठे फरमा लिया। उस वक्त हुजूर की 9 बीवियां थी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा सफिया, सैयदा मैमूना, सैयदा ज़ैनब और सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन। ये हुजूर की 9 बीवियां थी इस वक्त जो आपके निकाह में मौजूद थी। आपने सबको बुला लिया, फरमाया जिब्रील आपके लिए एक पैगाम लेके आए हैं, आओ तवज्जो से मेरी बात सुनो। अब आइए अपने सबक की तरफ। ये मैंने पसे मंजर आपके सामने रख दिया, आपको मफहूम और तशरीह समझने में इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। अल्लाह करीम मेरे इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों को बुलाइए, बैठाइए और उन्हें बोलिए, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया की जीनत चाहती हो, अगर दुनिया का माल और बहुत अखराजात चाहती हो, फतअलैना, आओ, ताल, ताल अरबी में पता कैसे बोला जाता है, एक बंदा ऊंची जगह पे खड़ा है, जो नीचे है ना उनको कहते हैं ताल, मेरे पास इधर ऊपर आओ। फतअलैन मालूम होता है हुजूर का मर्तबा बहुत बुलंद है। फतअलैन, आओ मेरे पास, यानी जैसे ऊंची जगह पे खड़ा बंदा नीचे वालों को आवाज देता है, आओ मेरे पास। फतअलैन, तो ए मेरी बीवियों आओ मेरे पास। उमत्तिउकुन्ना, तुम माल चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंशा के मुताबिक माल दे देता हूं, लेकिन फिर माल ही रहेगा, फिर आमिना का लाल नहीं रहेगा, फिर माल ही मिलेगा तुम्हें, रसूलुल्लाह नहीं मिलेंगे तुम्हें। वउसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें फारिग कर देता हूँ, रुखसत कर देता हूँ, तलाक दे के फारिग, मेरे निकाह से चली जाओ, फिर माल मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए दुनिया का माल। तुम कहती हो हमें ज्यादा खर्चा चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। वउसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, लेकिन फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता, अगर तुम अल्लाह चाहती हो, अल्लाह के रसूल चाहती हो, आखिरत का घर चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो नेकी करने वाली हो बहुत ज्यादा अजर, बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप क्या सोचते हैं उम्महातुल मोमिनीन का डिसीजन क्या होगा, उन्होंने क्या फैसला लिया होगा, माल का या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का? हुजूर ने इस मौका पे आयशा से फरमाया था, आयशा जाओ अपने अम्मी अब्बू से पूछाओ। हमारे तो यहाँ बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। जिस लड़की का मेके के साथ जितना राब्ता ज्यादा होता है, उसके घर के उतने झगड़े खत्म नहीं होते। हकीकत बात यह है, उसकी वजह यह है कि हमें अच्छा सबक देने की तौफीक ही नहीं है। हम बेटी को कहते हैं बस ठीक है, समझ में आता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आओ तुम्हारी 1-2 रोटी हमारे लिए भारी है, आ जाओ तुम बिस्मिल्लाह करके मेके में आके बैठ जाओ। और यहाँ हुजूर ने तरबियत पता कैसी फरमाई थी। एक दिन सईदा फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाई, हुजूर बड़ा एहतराम फरमाते थे। बेटी घर आती, बेटी की पेशानी पे बोसा देते, अपने साथ जगह दे के बैठाते। अभी फातिमा बैठी थी, बात बात में
فرمایا ابو میں علی سے لڑ کے آئی ہوں. حضور غصے میں آ گئے, اٹھ کے فرمانے لگے فاطمہ چلو اپنے گھر واپس, اگر تم اس حال میں میرے گھر میں فوت ہو گئی کہ تمہارا خامن تم پہ ناراض تھا, بتاؤ محمد قیامت کو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم سب کے ہم سب بیٹیوں والے ہیں, یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ حضور نے کیسی تربیت فرمائی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امہات المومنین نے کیا فرمایا ہوگا؟ عائشہ جو اپنے امی ابو سے پوچھ کے آؤ, حضرت عائشہ نے 2 جملے بولے تھے, تاریخی جملے ہیں. نمبر 1 فرمایا حضور زندگی میں نے گزارنی ہے, میرے امی ابو نے نہیں گزارنی. جس دن ہماری خواتین, یہ ایک میجورٹی چونکہ ہمارے اس فہم القرآن کورس میں خواتین کی بھی موجود ہے جو ڈیلی بیس پہ سماعت فرماتی ہیں ہمارا لیکچر, تو میں گزارش کروں گا خواتین کے لیے بھی کہ جس دن خواتین اس بنیادی مقصد کو سمجھ جائیں گی کہ زندگی میں نے اپنے خامن سے بسر کرنی ہے, میرے میکے والوں نے نہیں بسر کرنی, اس دن انشاءاللہ گھروں کا سکون واپس لوٹ آئے گا. 2 باتیں حضرت عائشہ نے ام المومنین نے عرض کی تھی. فرمایا حضور زندگی میں نے گزارنی ہے, میرے میکے والوں نے نہیں گزارنی, میں نے گزارنی ہے, میرے ماں باپ نے نہیں گزارنی آپ کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ سیدہ نے فرمایا تھا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں میرے امی ابو بھلا مجھے آپ کو چھوڑنے کی اجازت دیں گے؟ میرے امی ابو بھی وہی پسند کریں گے کہ ہمیں دنیا کا مال نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے. لہذا میں نے میکے سے پوچھنے نہیں جانا, میں ابھی فیصلہ سنا دیتی ہوں, مجھے آپ چاہیے, مجھے آخرت چاہیے, مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ, پھر تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہوں. سبحان اللہ, یہ ایک شرطیہ جملہ بول دیا گیا. شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں پہ بڑا خوبصورت سا ایک جملہ لکھا ہے, میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں للمحسن, ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ کہ امہات المومنین نیک نہیں تھی, لیکن اللہ کریم نے یہ پابند فرمایا ہے تاکہ ڈر رہے کہ ہم نے مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنا ہے, نیکی پہ قائم رہنا ہے. یہ امت کے لیے بھی سبق ہے. فرمایا تم میں سے جو نیک رہے گی اجرن عظیما, میں اسے بڑا اجر دوں گا. اب اجر کیا ملا؟ یہ جو 9 بیویاں اس وقت موجود تھی نا, جنہوں نے دکھ کے ایام حضور کے ساتھ گزارے تھے, اب اجر ملنا شروع ہو. اجر پتہ کیا ملا؟ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے 52 نمبر آیا مبارکہ آپ پڑھیں گے. اللہ کریم نے پھر ان خواتین کو ایک اعزاز دیا. جو بیوی اپنے خامن کا مکمل ساتھ دے, خامن کو سپورٹ کرے, پھر اللہ کریم ایک اعزاز سے نوازتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ کریم پھر آگے چل کے فرماتے ہیں میرے پیارے نبی, آپ کی ان بیویوں نے آپ کے ساتھ بڑی وفا کی, مشکل حالات آپ کے ساتھ دیکھے ہیں, لہذا اللہ نے آپ کے لیے حلال نہیں کیا کہ آج کے بعد اور نہیں کوئی بیوی کرے, یا آج کے بعد آپ ان بیویوں کو چھوڑیں, اگرچہ کہ بڑی خوبصورت کوئی عورتیں کیوں نہ آپ کو مل جائیں, لیکن یہ جنہوں نے دکھ آپ کے ساتھ دیکھے ہیں, اب یہ 9 کی 9 تا حیات آپ کی بیویاں رہیں گی. اب نہ ان کو بدلنے کی اجازت ہے, نہ ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے. یہ اجر عظیم ملا تھا ازواج مطہرات کو, جو اللہ نے فرمایا تھا اجر عظیمہ, بہت بڑا اجر ملے گا. یا نساء النبی, اے میرے نبی کی بیویوں, من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ, جو تم میں سے واضح بے حیائی کے ساتھ آئے گی. یہاں پہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے, یہاں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کردار میں کوئی شک تھا. یہ امت کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر جیسے حضور کے لیے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ شرک کریں گے ہم آپ کے اعمال ضائع کر دیں گے. اللہ حضور شرک کر نہیں سکتے. اسی طرح ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی بیویوں کا کردار بالکل پاک ہے, کوئی شک نہیں, لیکن امت کی خواتین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اگر نبی کی بیویوں سے بھی اس کا ارتکاب ہو انہیں بھی سزا اور عذاب ملے گا. یہ ہمیں ہماری تربیت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا. اور دوسری بات بفاحشۃ مبینہ میں صرف اور صرف خالی زنا یا بے حیائی نہیں آتی, اس کے اندر اظہار ثانی, بد اخلاقی, ساری باتیں آ جاتی ہیں. مطلب آپ اس کا اس فارم میں بھی لے سکتے ہیں
کہ اپنی زبان کے ساتھ عورت اپنے خاوند کو تکلیف نہ دے، عورت بیوی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کے خاوند کا دل دکھے، اس کا خاوند پریشان ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب ملے گا، دگنا عذاب ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہاں پہ آپ کی 21 پارے مکمل ہو گئے، اللہ مبارک فرما دے۔ 22ویں پارے کے آغاز میں پھر وہی ذکر ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے نبی کی بیویوں تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بن جائے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتی رہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم انہیں دوہرا اجر دیں گے۔ اگر یعنی غلطی پہ پکڑ دوری ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اجر بھی دوہرا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کو عزت والا رزق دیا جائے گا۔ اس سے مراد اخروی رزق بھی ہے اور دنیا کا رزق بھی ہے۔ یہ میرے نبی کی بیویوں نے جو مشکل حالات کاٹے تھے نا حضور کے ساتھ، اللہ نے پتہ ان کا بدلہ کیا دیا؟ جب خیبر فتح ہوا ہے اور خیبر کی زمینوں کے حصے ہوئے تو سب کو حصے ملے، رسول اللہ علیہ السلام کو بھی حصہ ملا، اور اس حصے کی پیداوار میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں اتنا مال آتا کہ آپ کی ان 9 بیویوں میں سے ہر بیوی کو ماشاءاللہ 240 من کھجوریں ملتی تھی۔ پھر اللہ کریم نے دیکھے نا صبر کا بدلہ دیا ہے، 240 من کھجوریں ایک ایک بیوی کو، اور 60 من جو ایک ایک بیوی کو، یہ ان کے حصے میں آتے تھے۔ اولاد تو ہے نہیں تھی تو ایک عورت کے لیے یہ بڑا مال ہوتا ہے، یعنی ہر موسم میں ہر سیزن میں کھجور کا سیزن آیا ایک ایک بیوی کو ماشاءاللہ 240 من کھجوریں ملتی تھی۔ جو کا سیزن آیا تو 60 من جو ملتے تھے، جو ایک پورے خاندان کے لیے بھی ایک سیزن کے لیے میرا خیال ہے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر میں قربان جاؤں ازواج مطہرات کے جذبہ احسار پہ کہ اتنا مال مل گیا، اس کے باوجود حضور کی بیویوں کا انداز پتہ کیا تھا؟ اپنی ضرورت کے مطابق گھر میں رکھتی، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ جوڑا نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں اکٹھا کیا، یہ نہیں کہ اب ہم نے بڑے تنگی کے دن بھی دیکھے ہیں اب جوڑ لو جتنا جوڑ سکتے ہیں، نہیں، اپنا معاملہ اتنا رکھیں جتنا یہاں رہنا وہاں یہاں کی تیاری کر لے، جتنا آگے جا کے رہنا وہاں کی تیاری کر لے۔ لہذا اللہ کریم نے دنیا میں بھی رزق دیا، آخرت میں بھی رزق دیا۔ یا نساء النبی، اے میرے پیارے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم خاص ہو، اسپیشل ہو، تم عام نہیں ہو، عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا خاصہ ہے۔ ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہو، فلا تخضعن بالقول، یہاں توجہ فرمائیے گا، یہ ایک بات آج ہم نے اپنے گھروں میں بھی جا کے اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ فلا تخضعن بالقول، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد حضرات گھر پہ موجود نہیں ہے، دروازہ ناک ہوا، ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ اچھا پہنا جی پہن، وہ کار نہیں ہے جی پہنا جو بہ جاؤ لنگ جاؤ، کوئی چاہ پانی۔ شریعت اس بات کی اجازت خواتین کو نہیں دیتی کہ ان کا مرد گھر نہیں ہے تو یہ غیر محرم مرد کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات بھی کرے۔ حقیقت بات ہے، یہ اجازت میرے نبی کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے، جن کی غیرت اور حیا جیسی کائنات کے اندر کسی کی غیرت اور حیا نہیں ہے۔ میرے حضور کی بیویوں کو اجازت نہیں کہ دروازے پہ کوئی غیر مرد آئے اور وہ نرمی سے کلام کرے۔ لہذا آج سے ہم اپنے گھروں میں یہ اصول وضع کر دیں اپنی بہوؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کہ اگر ہماری غیر موجودگی میں گھر میں دستک ہو، کوئی غیر مرد آئے تو ترش انداز میں، تلخ لہجے میں، اتنا لہک لہک کے بولنے کی ضرورت نہیں، ٹو دی پوائنٹ، بس کون جی نہیں ہے وہ گھر، بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دی، نہ زیادہ بات غیر محرم سے کرے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ اس کو طمع نہ لے لے کہ خیر میرے لیے بڑا نرم بول رہی ہے یہ عورت، اس لیے ہماری خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ دروازے پہ آئے بندے کے ساتھ آپ نے نرمی نہیں بولنی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹو دی پوائنٹ بات کر دینی ہے، جی بس ٹھیک ہے وہ گھر نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات کر کے آپ دروازہ کھولنے کی تو ضرورت نہیں، دروازے کے اس پار سے آواز دے عورت جی وہ گھر پہ نہیں ہے، بات ختم، لمبی چوڑی بات یا ڈیٹیل کی ضرورت نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ حضور نے عورت کی نماز کے متعلق فرمایا گھر کے پچھلے کمرے میں جو نماز ہے
وہ بہترین نماز ہے، اللہ کا قرب تمہیں زیادہ ملے گا۔ مطلب کیا کہ پردے کا اہتمام کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسی پرانی عورتیں زینت کا اظہار کرتی تھی تم نہ کرنا، اور یہی حکم امت کی تمام خواتین کے لیے ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ انما یرید اللہ، اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت کے شرف کے لیے بہت بڑا ایک مقام ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے میرے پیارے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ کریم ہر قسم کی آلائشیں دور فرما دے، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کے معاملات جو اعتراض والے ہوں وہ تم سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اللہ فرما دے پاک کرنے کی طرح۔ وَاذْكُرْنَا، یاد کرو، اس کا مطلب ہے زبان سے پڑھو بھی اور دل سے عمل بھی کرو، یہ مطلب ہوتا ہے وَاذْكُرْنَا، یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالی باریک بین خبر رکھنے والے ہیں۔ تو جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام تھا، امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نام تھا، اصل میں وہ حکم ہماری تمام خواتین کے نام ہے۔ آج کا سبق اسپیشل خواتین کے لیے تھا۔ اللہ کرے ہمارے معاشرے کی خواتین ان احکامات کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، گھروں کا سکون بھی بہار رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی بلند مقام اور مرتبہ دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، سورت کا 5واں رکوع ہے، وہاں سے اللہ کریم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اپنے کل کے سبق میں شامل کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار، دیگر معاملات پر وارد فرما دے، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے، ظاہری پوشیدہ دشمنوں کی دشمنی سے، وہ رشتہ داروں کی صورت میں، دوستوں کی صورت میں چھپے ہمارے دشمن ہوں، اللہ کریم ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، ہم سب کی نیک جملہ خواہشات کو اللہ پورا فرما دے، بے اولاد حضرات کو اللہ نیک اولاد نصیب فرما دے، جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہے میرے کریم اللہ علی کل شیء قدیر اپنی جناب سے نیک اور صالح بیٹے نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما دے، جو مالی مشکلات کا شکار ہے میرے اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے خاص نصرت اور اعانت فرما کے ہماری مالی مشکلات کو بھی رفع فرما دے، اور دعا کیجیے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔